وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر آیت نمبر 87 اور آیت نمبر 88 87 88 سورہ انعام 7واں پارہ 16واں رکوع۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا اور کچھ ان کے باپ دادا اور اولاد اور بھائیوں میں سے بعض کو اور ہم نے انہیں چن لیا اور سیدھی راہ دکھائی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے کہ اپنے بندوں میں جسے چاہے دے، اور اگر وہ شرک کرتے تو ضرور ان کا کیا اکارت جاتا۔ یہ ہے معززین کرام ترجمہ ان دو آیات کا۔ کل کی آیات میں اللہ وحدہ لا شریک نے جو ہم نے پڑھی، اس میں اللہ وحدہ لا شریک فرما رہے تھے کہ انبیاء سارے پاکیزہ اور پاک اور صاف، ان کی ذریت، ان کے آباء و اجداد۔ آج اللہ وحدہ لا شریک جن انبیاء کا کل ذکر ہوا، وہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا، وہ 3 آیات میں 18 انبیاء کا ذکر ہوا۔ باقی تمام انبیاء کا ذکر اجمالی طور پر ہو رہا ہے اور سب کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے، روایات جو ملتی ہیں عمومی طور پر ہم کہتے ہیں 1,24,000 انبیاء کرام، روایات 2,24,000 بھی ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اور کبھی بھی نبی کی تعداد کو گن کر اس پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام، یعنی جتنے بھی ہیں ہمارا ان سب پر ایمان ہے۔ کسی بھی نبی پر ہم ایمان میں انکار نہیں کر سکتے، اور اگر ایک نبی پر ایمان لانے کا انکار بھی کریں گے تو ایمان کفر میں گرے گا۔ لہذا ہمیشہ یہ کہ تمام انبیاء کرام پر۔ اچھا، اب اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ آج جو ذکر ہو رہا ہے وہ اجمالی طور پر تمام انبیاء کا ذکر ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَمِنْ آبائِهِمْ، اور کچھ ان کے باپ دادا، آبائہم سے مراد باپ دادا، وَذُرِّيَّتِهِمْ، اور کچھ ان کی اولاد، وَإِخْوَانِهِمْ، اور کچھ ان کے بھائی۔ ان تینوں کا ذکر ہے۔ یاد رکھیے گا، ایک بات تو ڈیفینیٹلی پکی ہے کہ کسی نبی کا باپ کافر نہیں ہوا۔ کسی نبی کا باپ، بولیں، کسی بھی نبی کا باپ، اگر کوئی کہتا ہے، اعتراضات کرنے والوں نے بڑے اعتراضات کیے۔ ایک اعتراض یہ اٹھتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام ابو الحارث رکھا تھا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اب تحقیق کر لیں، آپ نے اپنے بیٹے کا نام ابو الحارث نہیں رکھا تھا، بلکہ ہوا یہ تھا کہ قریش کے مرث اعلیٰ میں سے کسی نے یہ کفر کیا تھا یا یہ شرک کیا تھا۔ حضرت آدم نبی تو پیدا ہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، نبی کیسے کر سکتا ہے؟ اور پھر آدم علیہ السلام تو وہ اسی ہیں جن کو رب کائنات نے اپنے دستے قدرت سے تخلیق فرمایا، کیسے ممکن ہے؟ یہ نہیں۔ دوسرا، کچھ لوگوں نے کہا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ مشرک تھے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہ بھی کفریہ فکر ہے بھائی۔ اللہ نے کسی بھی نبی کے باپ کو اور ماں کو اسلام سے دور نہیں رکھا، کافر نہیں رکھا، مشرک نہیں رکھا، یہ نہیں تھے۔ ہاں بھائی ہوئے، اولادیں بھی ہوئی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہوا، کنان، جی، بیویاں بھی ہوئی، لوط علیہ السلام کی بیوی ہوئی۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ کسی بھی نبی کی بیوی زانیہ نہیں ہوئی۔ اپنے اپنے ایمانوں کو، یہ باتیں آپ کو اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ ایمان مضبوط رہیں۔ ہم ان لوگوں پر ایمان رکھتے ہیں جن لوگوں کے ایمان کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ کسی بھی نبی کی بیوی زانیہ نہیں ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی جو ہے کافر مشرکہ تھی، زانیہ نہیں تھی،
قرآن میں اللہ نے ارشاد فرما دیا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. خبیث لوگوں کے لیے ہر چیز خبیث رکھی اور پاک لوگوں کے لیے ہر چیز پاک رکھی. تو اللہ کے نبی تو پاک ہے نا بھائی. کفر اور چیز ہے، غلاظت اور چیز ہے. یہ غلاظت اللہ نے اپنے انبیاء کے ساتھ بالکل قطعی طور پر نفی نہیں کی ہے. وَمِنْ آبَائِهِمْ جتنے ابے تھے، وَذُرِّيَّاتِهِمْ اولادیں. جب ابا کا ذکر رہے گا تو سارے ابے اور سارے مائیں سب آ جائیں گی. لیکن وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ کا جب ذکر آئے گا تو ان میں سے بعض کا ذکر ہوگا، چونکہ بعض ہوئے بعض نہیں ہوئے. وَذُرِّيَّاتِهِمْ ان کی اولادیں، وَإِخْوَانِهِمْ اور ان کے بھائی. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں پر بڑا اعتراض ہے لوگوں کو کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی نبی تھے کہ نہیں. اس کے بارے میں بڑے فتوے ہیں. بہت سارے بزرگان نے لکھا ہے کہ وہ نبی تھے، اور بہت سارے بزرگان نے لکھا نہیں وہ نبی نہیں تھے، وہ اللہ کے ولی تھے. ہاں یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ جو ہونے والا نبی تھا اس کے ساتھ ہی زیادتی ہوئی، لیکن بعد میں انہوں نے توبہ کی اور پھر یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز بھی تو وہی ہوئے نا. آ کر توبہ بھی تو کی نا، آ کر معافی بھی تو مانگی نا. تو وَذُرِّيَّاتِهِمْ ان کی اولادیں، وَإِخْوَانِهِمْ اور ان کے بھائیوں میں سے بعض کو وَاجْتَبَيْنَاهُمْ ہم نے انہی میں سے چن لیا. کس کام کے لیے چن لیا؟ نبوت کے لیے. نبوت کے لیے چن لیا. وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور سیدھی راہ دکھائی. اب یہ کہا جاتا ہے، اس آیت پر یہاں اعتراض ہے وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. یہ میں آپ کو اس لیے کھول کے کوشش کر رہا ہوں بتانے کی کہ آپ کو وہ جو بات میں نے بارہا کہی ہے کہ قرآن کو خود پڑھنے سے مراد یہ ہے سمجھنے کی کوشش نہ کریں، کسی عالم دین کے پاس بیٹھ کر سمجھیں، وگرنہ بندہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے. وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اب اس اتنے حصے پر وہ کیا اعتراض اٹھاتے ہیں؟ ہم کسی جماعت کا ذکر نہیں کر رہے کہ کون سی جماعت اٹھا رہی. اعتراض یہ اٹھتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی سیدھی راہ پر نہیں تھے جو اللہ نے ان کو ہدایت دی سیدھے راستے کی. نبی سیدھی راہ پر نہیں تھے، ایسا نہیں ہے. یاد رکھیے کیٹیگریز دو ہیں. ایک میں ہوں، میں سے مراد ہم سب ہیں. ایک وہ اعلی ہستیاں ہیں جن کو انبیاء کرام کہا جاتا ہے، فرمایا جاتا ہے. اچھا اب سنیے، انبیاء کرام پیدائشی طور پر بلکہ پیدائش سے بھی پہلے عالم ارواح سے ہی ہدایت یافتہ ہوتے ہیں. ہدایت یہ ذہن میں رکھیے کہ ہدایت دینے والا اللہ ہی ہے. یہ یہاں جو اللہ نے ارشاد فرمایا نا وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ ہم نے چنا اور چن کر انہیں ہدایت دی. وہیں چن لیا تھا اور وہاں چن کر ہدایت دے دی، وہاں پڑھا دیا، وہاں سکھا دیا، وہاں مکمل کامل اکمل کر دیا کہ تم وہ ہو جو دنیا میں لوگوں کو سیدھے رستے پر لاؤ گے. اب وہ دنیا میں تشریف لائے. جب وہ دنیا میں تشریف لائے تو پھر سیدھی راہ کیا ہے؟ وہاں ان کو سیدھی راہ مل گئی الی صراط مستقیم. اب یہاں دنیا میں کیا ہے؟ یہاں دنیا میں مجھے تجھے پکڑ کر سمجھا کر بجھا کر سیدھے راستے پر لا کر جو راستے پر لگا رہے ہیں وہ دنیا میں ہدایت دینے کے لیے تشریف لائے ہیں، اللہ سے ہدایت لے کر آئے ہوئے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں. الی وہدیناہم الی صراط مستقیم اللہ نے سیدھی راہ کی ان کو ہدایت دی، اور وہ ہدایت کیا تھی کہ میرے بندوں کو میری بارگاہ میں لانے کی کوشش کرو، میرے بندوں کو میری بارگاہ تک پہنچاؤ. یہی ہے نا فنا فی الشیخ، پھر فنا فی الرسول، پھر فنا فی اللہ. کوئی بندہ فنا فی الرسول کے بغیر فنا فی اللہ کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا. جو میرے نبی کے پاس سے نہیں گزرے گا، میرے نبی کے حکم کے مطابق نہیں چلے گا، وہ کہیں بھی نہیں جا سکتا بھائی، وہ ٹھس ہو جائے گا راستے میں ختم. وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صراط مستقیم میرے محبوب کے راستے کو ہی کہا جاتا ہے. یہی صراط مستقیم ہے. ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. یہ اللہ کی ہدایت ہے. ہدایتیں مختلف ہیں، ایک ہدایت شرعی ہے، ایک ہدایت عقلی ہے، ایک ہدایت دنیاوی ہے. ایک فطری ہدایت ہے. فطری ہدایت کیا؟ جیسے چوزے کو مچھلی کے بچے کو پتا ہے، یہ فطری ہدایت ہے. وہ آتے ہی چونچ مارے گا، مچھلی کا بچہ آتے ہی پانی میں جناب علی یہ سارا سسٹم کرے گا.
یہ فطری ہدایت ہے. بکری کا بچہ پٹھے ہی کھائے گا, شیر کا بچہ گوشت ہی کھائے گا, یہ فطری ہدایت ہے. ایک عقلی ہدایت ہے. عقلی ہدایت سے یہ سائنس بنی ہے جو دنیا کا نظام چل رہا ہے, یہ عقلی ہدایت ہے. کسی نے جہاز بنا دیا, کسی نے سائیکل بنا دیا, کسی نے کچھ. اور آج دیکھو دنیا کہاں سے کہاں, آج سے 20 30 40 20 سال 30 سال پہلے کبھی سنا کرتے تھے فون آئے گا, آ گیا امریکہ میں جس میں بندے کی تصویر رہتی ہے. آج ہر بندے کے ہاتھ میں ہے. یہ عقل ہے. اس عقل, یہ عقلی ہدایت ہے. اللہ نے اتنی عقل دی کہ ایک بندے نے یہاں بیٹھ کر بغیر تار کے کروڑوں میل دور تک بھی میرا رابطہ کروا دیا. یہ عقلی ہدایت ہے. اب رہ گئی آخری, اور وہ ہے شرعی ہدایت. شرعی ہدایت اللہ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی کے لیے روک دی گئی ہے. ان کو مل چکی ہے, جن میں انبیاء کرام بھی ہیں, اور جن میں میرے محبوب کے صحابہ کرام بھی ہیں, جن میں میرے نبی کے اہل بیت اطہار بھی ہیں, اور جن میں اولیاء اعظم بھی ہیں, جن میں علماء کرام بھی ہیں. لیکن علماء سارے نہیں. علماء کے آگے کیٹیگری, علماء سو بھی ہیں, برے علماء بھی ہیں, اچھے علماء بھی ہیں. اللہ ہم سب کو اچھے علماء کی صف میں رکھے جی. تو یہ ہدایت جو ہے تشریعی شرعی ہدایت جو ہے, ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ, اللہ ارشاد فرما رہے ہیں یہ اللہ کی ہدایت ہے, اور اللہ کی ہدایت کو شرعی ہدایت کہا جاتا ہے. یہ اللہ کی ہدایت ہے کہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے دے. کسے دی؟ اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر پوری کائنات میں آنے والے تمام انبیاء کو دی, میرے محبوب کے ہر صحابی کو دی, اللہ کے ہر ولی کو دی. اہل بیت اطہار کی تو یہاں بات کی ہی نہیں جا سکتی. وہ تو ہے ہی میرے نبی کا وہ, یہ میرے پاس سچی بات ہے کہ اس بارے میں الفاظ نہیں ہے. وہ پھول ہے وہ اہل بیت اطہار جو میرے محبوب کی درخت والی شاخ سے نکلے, اور ایسی خوشبو بکھیری ہے کہ کائنات میں کوئی بھی ایسی خوشبو بکھیر نہیں سکتا. اہل بیت اطہار وہ ہستی ہیں. تو اللہ وحدہ لا شریک نے پھر علماء کو دی, پھر اولیاء کو دی, علماء کو دی, اور جسے جسے تجھے مجھے چاہیے جو ہدایت ملی ہے. اٹھنا ہے یار, صبح پہنچنا ہے یار مسجد. اب اٹھ کر ہے, آپ کو نیند نہیں آتی, آپ اٹھ کے آ گئے ہو, تو اٹھ کے آ کر یہاں پہنچ گئے. یہ ہدایت کس نے دی ہے؟ بولو بھائی, کس نے دی ہے؟ یہ ہدایت میرا اللہ دے رہا ہے, اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے پاس یہ ہدایت رہے. اس لیے اللہ بار بار آپ کو یہاں لے کے آ رہے, بار بار آپ کو یہاں لے کے آ رہے. کبھی رہ بھی جاتے ہیں کبھی, لیکن جس دن رہ جاؤ, جس دن نماز رہ جائے, میں نے پہلے بھی ایک دن کہا تھا, یہ نہ سوچو ہو نماز رہ گئی, بلکہ یہ سوچو کہ آج کیا ہوا جس وجہ سے اللہ مجھ سے ناراض ہے. اس نے آج مجھے اپنے سامنے کھڑا کرنا مناسب نہیں سمجھا, اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے تو میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہوں, ویسے نہیں. یہدی بہ من یشاء, من یشاء, جسے چاہے من عبادی, اپنے بندوں میں سے اسے اپنے سامنے کھڑا کرتا ہے, اسے اپنے لیے مخصوص کرتا ہے. اپنی مرضی سے نہیں. میں اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا. اپنی مرضی سے کوئی اللہ کا ولی بھی کچھ نہیں کر سکتا. اپنی مرضی سے دنیا میں کسی نبی نے بھی کچھ نہ کیا. انہوں نے جو کیا سب اللہ کی مرضی سے کیا ہے. ہاں ایک بات الگ ہے کہ انبیاء کرام جو کریں اللہ اسی کو اپنی چاہت بنا لے, اسی کو اپنی مرضی بنا لے. میرے نبی نے سورج کی طرف انگلی اٹھا دی, اب سورج کو واپس پلٹاؤں گا, میرے نبی کی مرضی. اس میں اللہ کی رضا بھی آ گئی. ایک اللہ کے ولی دعا کر دیتے ہیں, اللہ اس کی اولاد نے اس کو دے دے. اب وہ دعا جو کر رہے ہیں وہ اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں, اولاد اس کے نصیب میں نہیں ہے. اب اللہ فرماتا ہے چونکہ تو میرا برگزیدہ ہے میں تیری لاج رکھوں گا, چونکہ تو نے مجھے راضی کیا ہے میں تجھے راضی کروں گا, لہذا جس کی اولاد نہیں ہے اسے دے دوں گا تاکہ تیری بات بھی پوری ہو جائے اور میرا احسان بھی تجھ پر مکمل ہو جائے. یہ ہوتا ہے. تو من یشاء من عبادی, اپنے بندوں میں سے جسے چاہے دے. ولو اشرکوا, اور اگر وہ شرک کرتے. اب یہ اعتراض ختم کیا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کہا تھا مشرکوں نے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہی کر رہے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کر رہے تھے. آپ نے اللہ ارشاد فرما رہے ولو اشرکوا, اگر وہ شرک کرتے لحبط عنہم ما كانوا يعملون, تو ضرور ان کا کیا درا کارت کر دیا جاتا, ان کے اعمال ضبط کر لیے جاتے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کے اعمال ضبط ہوئے. آج کعبہ موجود ہے کہ نہیں؟ اور کعبہ کس نے بنایا بھائی؟ بولو بولو, کس نے بنایا؟ کعبے کی دیواریں کس نے کھڑی کی؟
काबे की दीवारों के पास खड़ा करने के बाद आपने पहाड़ पर चढ़कर ये दुआ मांगी, अल्लाह पूरी दुनिया को हज की तौफीक दे, ये अभी तक जारी है कि नहीं? सफा मरवा किसने शुरू किया? ज़मज़म किसने निकाला? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। एड़ियां इस्माइल अलैहिस्सलाम की निकाला। तो ये सारा कुछ जारी है। ये अमल जब्त तो नहीं हुए ना? अल्लाह इनको खत्म कर देता। अल्लाह ने खत्म क्यों नहीं किया? इसलिए कि उनके अमाल मकबूल थे, उनके अमाल को बाकी रखा। जो कबूल होता है वो बाकी रहते हैं, जो हकीकत होती है वो दिल पे असर करती है। आपने कभी कभी देखा होगा कुछ उलमा किराम ऐसे हैं जब गुफ्तगू फरमाते हैं तो लोगों के दिलों पर असर करती है। क्यों? इसलिए ये मेरे जैसे नहीं है, कोई खास लोग हैं जो गुफ्तगू करते हैं तो लोगों के दिलों पर असर करती है। और दिलों पर असर क्यों करती है? दिलों पर असर इसलिए करती है कि उनके वो अमाल मकबूल हैं और मकबूल अमाल की बिना पर लोगों के दिलों पर असर कर रही है। बस इतनी बात है। तो भाइयों याद रखिए, कोई नबी मुशरिक, बोलो भाई, कोई नबी मुशरिक नहीं है। हर नबी कबूल, हर नबी का अमल कबूल, हर नबी अल्लाह का बरगुज़ीदा। और उनमें से जिसको अल्लाह ने चाहा चुना और चुनकर नबी बना दिया, और जिसको अल्लाह ने जिस मकसद के, और ये तयशुदा प्रोग्राम है, मेरी तेरी मर्जी से नहीं है। और ये तयशुदा प्रोग्राम आलम अरबा में हो चुका। वैज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़ल लज़ीना उतुल किताब ला तुबय्यिनुन्नहु लिन्नास वैज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यिना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन। बार बार मीसाक़ के कई जिक्र आए हैं, जहां जहां आएंगे वहां वहां करेंगे। यहां सिर्फ कोट करना मकसद था। तो मुअज़्ज़िज़ीन किराम, ये तयशुदा प्रोग्राम मेरे अल्लाह का है, और जो काम मेरा अल्लाह करे उसे कौन गलत साबित कर सकता है? लिहाजा तमाम नबी अल्लाह के बरगुज़ीदा, तमाम नबी अल्लाह के प्यारे, तमाम नबी अल्लाह के खास बंदे, और इन खासों में से अल्लाह ने एक खास को चुना। इन खासों को इकट्ठा करके फ्रिज में रखे हुए फ्रूट में, मिसाल दे रहा हूं, यहां फबती नहीं है लेकिन जचती नहीं है, लेकिन फिर भी फ्रिज में रखे हुए फ्रूट में से घर वालों ने लाकर रखा हो तो बच्चे को कह के सेब फ्रिज को काट के खा ला, तो फ्रिज में से अपनी मर्जी का पसंद करके बड़ा सुरख ये वो एक सेब निकालता है, वो सब में से चुन के निकालता है, कहते मैं तो ये खाऊंगा। इन सब अंबिया किराम का जो फूलों का गुलदस्ता था, इन फूलों के गुलदस्ते में एक फूल को चुना, और उस फूल का नाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। उस फूल का नाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुआ, और ये फूल सब फूलों का सरदार फूल हुआ। और ये फूल, इसकी खुशबू से पूरी कायनात आज तक महक रही है और क़यामत तक महकती रहेगी। बल्कि मैं तो कहता हूं क़यामत तक की नहीं, क़यामत के बाद भी जो कुछ महकें उठेंगी ना, वो सब मेरे रसूल के दम कदम से होंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मुझे आपको, हम सब लोगों को इन सब बातों को याद रखने की और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल